إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر ہے تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر ہے تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہوں، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز تحفظ ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت کے عنوان سے منعقد کی گئی یہ کانفرنس قائد سندھ برادر عزیز علامہ راشد خالد محمود سومرو دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ مجھ سے پہلے برادر قائد جمعیت حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی بیان فرمایا۔ آپ کے اور قائد سندھ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، اپنی حاضری اس بابرکت اور عظمت والے پروگرام میں لگوا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 18 اکتوبر یہ جو پروگرام جس کے لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا کہ 18 اکتوبر کو اہل سندھ کے ہر فرد نے کراچی کی اس عظیم الشان کانفرنس اور اس اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سے یعنی 2018 میں توجہ کیجئے، ملک پاکستان پر 2018 25 اکتوبر یعنی 18 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات اور اس کے انعقاد میں منعقد ہونے والے انتخابات اور سلیکٹڈ جو حکمراں آئے، ایسے وائرس نے اس ملک پر حملہ کیا۔ آپ کو علم ہے کہ اس وائرس سے پوری قوم اضطراب کا شکار ہے۔ جہاں غریب، مسکین، حاری، مزدور، تاجر اس سے متاثر ہوا، وہیں آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ دیکھیے ایک یہودیت کے پرچار کے لیے قادیانیت کو یہاں پھلنے اور پھولنے کا راستہ دینے کے لیے ان کو لایا گیا۔ دوستو، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ملک پاکستان کا قیام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی بنیاد پر۔ آج جو صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، جمعیت علماء اسلام ابتدا سے لے کر آج یعنی 7 اکتوبر سن 2020 تک توجہ کیجئے، جو میدان عمل میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، میری اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام یعنی ملک کے طول و عرض میں خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ اور چھوڑ تک پورے ملک میں ختم نبوت کے نعرے کو، عظمت صحابہ کے نعرے کو، اور توجہ کیجئے ناموس رسالت اور عظمت صحابہ کے لیے میدان عمل میں کوئی جماعت اگر رہی تو وہ میری اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ
صورت میں جمعیت، نانودوی کی جمعیت، فرزندان مفتی محمود کی صورت میں جمعیت، قائد سندھ حضرت راشد محمود خالد محمود سمرہ کی صورت میں جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو نعرہ تکبیر۔ ایک منصوبے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت اسلام آباد اور کراچی میں توجہ کیجئے، پورے ملک پاکستان کے ہر شہر اور دیہات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کروائی گئی، انہیں گالیاں دلوا کر، گالیاں دینے والوں کو جہاز میں بٹھا کر روانہ کیا گیا۔ یہاں کہیں قومیت کے نام پر، کہیں الفیت کے نام پر، کہیں الگ صوبے کے نام پر، کہیں کراچی کے اندر مختلف قوموں میں جھگڑے اور فساد کے نام پر دست و گریباں کرا کر کہا راستہ روکو، داڑھی والوں کا، پگڑی والوں کا، دینداروں کا، عظمت صحابہ کا نعرہ لگانے والوں کا، ختم نبوت کے نعرہ لگانے والوں کا۔ توجہ کیجئے، مجھے اور آپ کو دست و گریباں کرا کر وہ چاہتے ہیں اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا۔ اللہ قائد اس ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو عمر صحت لمبی عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے، میں اپنے قائد کی سیاسی بصیرت کو آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس ارادے کو بھاپ کر اعلان کیا کہ دست و گریباں نہ ہونا، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں، ہم ان کے ارادوں کو بھاپ گئے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گئے ہیں، کہیں تنقید ہے، کہیں میری اور آپ کی قیادت پر، کہیں میری اور آپ کی قیادت کی ذات پر حملے ہیں۔ لیکن آج دوستوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں، آگے ربیع الاول آ رہا ہے، اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے کر ہم یہ اعلان کریں گے کہ کل بھی قائد ہم تیرے ساتھ تھے، آج بھی قائد ہم تیرے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو سلیکٹڈ حکومت دے، نااہل حکومت دے، قادیانی جے ایجنٹ دے، یہودی جے ایجنٹ دے، اور یہودی تو سا جنگا، اور یہودی تو سا، اور قادیانی تو سا، اور امریکہ جے ایجنٹ تو سا۔ نعرہ تکبیر۔ سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے، سننے والے، مکے والے، خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی، محبت سے سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ جو یہاں زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند سبحان اللہ۔ خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء، خطاب سننے والے مکے والے، سجاول والوں تیرے اور میرے نبی کا پہلا خطاب ہے۔ فرمایا ابو جہل بولو، عتبہ بولو، شیبہ بولو، ابو جہل بولو، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا، عبد المطلب دادا ہے میرا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سننے والے مکے والے، خطاب کرنے والے سرور کائنات امام الانبیاء کہہ اٹھے مکے والے، صادق ہے تو، سچا ہے تو، امین ہے تو، امانت دار ہے تو، آج تک تیری زبان سے کوڑی بات نہیں نکلی، آج تک کبھی تو نے
جھوٹ نہیں بولا۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا، کیا تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے؟ سرور کائنات نے اعلان فرمایا مکے والوں آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں، جو چاہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے وہ میرے ساتھ مل کر کہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ حاجت روائی ایک اللہ ہے، مشکل کشائی ایک اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، ساری کائنات کا پالن ہار ایک اللہ ہے۔ کہنے لگے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ ارے ایک کو مانیں گے، عزا کہاں جائے گا، منات کہاں جائے گا، یہ 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت کہاں جائیں گے؟ سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بیت اللہ میں سجائے، میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی بھی ہے قیوم بھی ہے، زندہ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ میں تمہیں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو اندھیرے سے روشنی لاتا ہے، جو روشنی سے اندھیرا لایا کرتا ہے، میں اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، جو مردہ سے زندہ پیدا کرے، جو زندہ سے مردہ پیدا کرے۔ یہاں جمع ہونے والوں، عظمت صحابہ میں آنے والوں، تحفظ ختم نبوت سے پیار کرنے والوں، ابو جہل کہنے لگا نہیں مانوں گا، ابو لہب کہنے لگا نہیں مانوں گا۔ انہی کے درمیان میں ایک جوان کھڑا ہے، آگے بڑھ کر کہنے لگا بتاؤ تو صحیح پیغام کیا ہے، بتاؤ تو صحیح دعوت کیا ہے۔ آقا نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تھڑے لگانے والوں، مارکیٹ اور بازاروں میں رہنے والوں، یہ جوان آگے بڑھ کر کہنے لگا آقا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں ایمان لایا، میں گواہی دیتا ہوں تو بھی سچا ہے، تیری دعوت بھی سچی ہے۔ یہ وہی جوان ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے، فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے، عثمان ذی نورین میرے سر کا تاج ہے۔ توجہ کرو، رب محمد کی قسم جیسے یہ تین میرے سر کے تاج ہے، ایسے حیدر کرار علی مرتضی میرے سر کا تاج ہے۔ بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ غلامان محمد کہیں سبحان اللہ، اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ، آقا کے غلام کہیں سبحان اللہ، جمعیت علماء اسلام کے پروانے کہیں سبحان اللہ۔ 1,24,000 صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ توجہ کرو، گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ارے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آقا کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سجاول والوں، سامنے جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب ہے، ادھر سرور کائنات کا غلام حبیب بن زید ہے۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے حبیب تو مجھے پہچانتا ہے یا نہیں؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے مسلمہ کذاب، ساری دنیا کے سامنے میں نبی کا غلام حبیب بن زید کہتا رہوں گا تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔
मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा पकड़ लो सजावल वालों, हबीब बिन ज़ैद नबी के सहाबी को पकड़ा गया। मकान गजब नहीं किया, जमीन बननी किसी की नहीं चुराई, कोई और जुर्म नहीं है। हबीब बिन ज़ैद नबी का गुलाम ये कहता है आका पर अल्लाह ने खत्म नबूवत की मोहर लगाई, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, मेरा नबी आखिरी नबी है। ताजो तख्त खत्म नबूवत, मैं सुनना चाहता हूं, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवज्जो करना, कहता है मुसैलमा तू झूठा है, मेरा नबी सच्चा है। मुसैलमा ने कहा पकड़ो पकड़ो इसकी हाथ पकड़ लो, एक उंगली को पकड़ो 3 जगह से काटो, दूसरी उंगली को पकड़ो 3 जगह से काटो, तीसरी उंगली को पकड़ो 3 जगह से काटो। यहाँ जमा होने वाले जवानों, अज़मत सहाबा, अहले बैत के लिए आने वालों, तवज्जो करो। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों को पकड़ा गया, एक उंगली को 3 जगह से, दूसरी उंगली को 3 जगह से, तीसरी उंगली को 3 जगह से 10 उंगलियां हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की काट दी गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है हबीब बता अब तेरा क्या इरादा है, सुनाओ। इसे कहते हैं खत्म नबूवत से मोहब्बत, इसे कहते हैं आका की गुलामी। 10 उंगलियां 3-3 जगह से कट गई। हबीब बिन ज़ैद कहता है मैं अब भी कहता हूं तू कूड़ा है, मेरा नबी सच्चा है। कहने लगे हाथ पकड़ के काट दो। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ काट दिए, दोनों पांव काट दिए, जबान काट दी, गर्दन उतार दी। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे शहादत तो नोश किया, लेकिन तवज्जो करो खून के कतरे कतरे से आवाज आती रही मेरा नबी सच्चा नबी है। खत्म नबूवत जिंदाबाद है, खत्म नबूवत जिंदाबाद है। खत्म नबूवत के लिए, अज़मत सहाबा के लिए जमीयत उलमा इस्लाम तवज्जो करो। वो पार्लियामेंट हो, वो मैदान हो, वो चौक हो, वो चौराहा हो, अरे मैं कहना चाहता हूँ ये पार्लियामेंट में खत्म नबूवत के नारे मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद करवाए, अकाबिरीन उलमा ने बुलंद करवाए। ये पार्लियामेंट की दीवारों से खत्म नबूवत के नारे जमीयत उलमा इस्लाम और तवज्जो कीजिए दीगर जमातों ने मिलकर बुलंद कराए। इस मुल्क में आदिलाना इस्लाम के निजाम के लिए, ये वायरस से हिफाजत के लिए और इस वायरस से मुल्क को पाक करने के लिए 18 अक्टूबर को तवज्जो कीजिए, हर शख्स का, जवान का, बूढ़े का रुख अगर होगा वो कराची की तरफ होगा। पूरा मजमा दोनों हाथ बुलंद करके ऐलान करे अज़मत सहाबा के लिए, खत्म नबूवत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहदा जमातों के प्लेटफार्म पर इंशाअल्लाह तवज्जो कीजिए कि हम 18 अक्टूबर को निकलकर खत्म नबूवत और मुल्क के दिफा के लिए सरों पर कफन बांधकर इंशाअल्लाह चाराहे कायदीन पर जमा होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देकर इंशाअल्लाह मुल्क में इस्लाम के आदिलाना निज़ाम के लिए आखिरी कतरे तक अल्लाह मेरी और आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सन्नी साउथ पनवाकिल अब्दुल हादी एंड फरमान अली रियाज अहमद 0300 31 03 98 0300 35 14 011